ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹوڈا کام ہے، تسی بیٹھے ہو اللہ دے بندے ہو ہیں، ٹھنڈ لگ رہی تانوں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا. نہیں ایویں نہیں مزہ، تسی اپنی رضائیاں تو ہاتھ باہر کٹ کے تے ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ. نہیں نہیں، اے ٹھنڈ جری ہے، اے ٹھنڈ تے برداشت کرنی پائے گی. صبح ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ. دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے او گناہگاراں نو، ساڈے ورگے او گناہگاراں نو انہاں گھٹ کے سینے لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا. اور جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی، جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی، کل رب
دے سجن نے ہاں کرنی جدوں کل نبیاں اتنا کرنی جدوں کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اتھ سب نبیاں میرے آقا نو اتھ سب نبیاں ساڈے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا کائنات کے پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم شیخ حضرت مولانا قاری عبدالحلیم صاحب کا جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے جامع مسجد کی انتظامیہ اور جن بھائیوں نے جس انداز کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون کیا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات گرامی قدر کائنات کے پروردگار نے اے جری ریپیٹ ہے نا بار بار اے تھوڑی ہوئے لیکن تھوڑی ہوئے کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اعلیٰ عطا کیا بولو جو بھی عطا کیا ہے وہ اعلیٰ عطا کیا جو بھی عطا کیا ہے وہ عرفہ عطا کی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا پینا بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کا کرینہ بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کا نگینہ بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کی نبوت بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کی رسالت بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی طہارت بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی امانت بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی شرافت بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا جمال بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی صورت بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا کردار بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی گفتار بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی نمازیں بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کے سجدے بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا قیام بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا جہاد بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی کملی بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا کمبل بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا لباس بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا بستر بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی معراج بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا انداز بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا کردار بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کا کنبہ بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کا قبیلہ بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا حسب بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کا نسب بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کے والدین بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی ازواج بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی بنات بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کے بیٹے بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی بیٹیاں بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کے سسرال بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کے داماد بھی
بھی اللہ ہیں، میرے پیغمبر کے نواسے بھی اللہ ہیں، میرے نبی کے نواسیاں بھی اللہ ہیں، میرے پیغمبر کا شہر بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر کی بولی بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر کی گفتار بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر کے یار بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر کے جانثار بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر کا صدیق بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر کا فاروق بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر کا عثمان بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر کا حیدر بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر کا بلال بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر کا معاویہ بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر کی امت بھی اللہ ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کے پروردگار نے میرے پیغمبر کو اتنی شان عطا کی ہے، کائنات کے پروردگار نے میرے پیغمبر کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ میرے پیغمبر کی صدی تمام صدیوں میں سے اعلیٰ، میرے پیغمبر کا مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ، میرے پیغمبر کے لمحے تمام لمحوں سے اعلیٰ۔ اور جس کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے، وہ خدا خود سبحان ربی اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، وقاص احمد فروغی صاحب۔ حضور کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا۔ اور پھر قرآن پاک میں نا کائنات کے پروردگار نے خود اعلان فرما دیا، کہا ورفعنا لک، اونچی بولو، ورفعنا لک۔ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا، ورفعنا لک ذکرک، او میرا سوہنا نبی، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے چرچے کو اونچا کر دیا۔ اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، او میرا سوہنا نبی، میں نے اس انداز سے اونچا کیا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، خطبے میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام، ملکوں میں خدا کا نام، ملکوں میں مصطفیٰ کا نام، شہروں میں خدا کا نام، شہروں میں مصطفیٰ کا نام، بستیوں میں خدا کا نام، بستیوں میں مصطفیٰ کا نام۔ ارے بابا، زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ اوے حضور دی شان سن دے، اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اوے کوئی پنڈ چ ہے نا آکھے کہ بھابی حضور دی شان نہیں بیان کر دے، اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو اس لیے کہا کرتا ہوں یارو، کوئی کسی دی ہستی ہے، کوئی کسی دی بستی ہے، کوئی کسی دا پیر خانہ ہے، کوئی کسی دا آستانہ ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، ساڑی تے کل کائنات ہی ساڑا پیغمبر ہے، اور میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، اور میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، اور وہ میرا امام ہے، وہ میری صبح کا بھی امام ہے، میری شام کا بھی امام ہے، میری رات کا بھی امام ہے، میرے دن کا بھی امام ہے، میری عقل کا بھی امام ہے، میری سوچ کا بھی امام ہے، میری فکر کا بھی امام ہے، میرے بچپن کا بھی امام ہے، میرے لڑکپن کا بھی امام ہے، میری جوانی کا بھی امام ہے، میرے بڑھاپے کا بھی امام ہے، اور وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا
میرا مصطفیٰ، شب غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح و سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی احمد میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب بھی تشریف لے آگے نے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، ورافانا بعد آپ 10 منٹ حضور دی نعت پڑھنی ہے تے پھر انشاءاللہ 15 منٹ حضور دے یاراں دی تعریف کرنی ہے تے انشاءاللہ 12 بج جانے نے تے انشاءاللہ روٹی کھول جائے 12 بجے تک جاگ دیو انشاءاللہ۔ حضرت کہہ رہے ہیں 12:30 نہیں یہ 11 بجے پروگرام ختم ہونا سی تے چلو ہن 12 بجے ختم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بڑی گل ہے ماشاءاللہ 12 بجے انشاءاللہ قرآن پاک بھی انشاءاللہ میں قرآن چو حضور دی نعت انشاءاللہ تانوں سنان۔ توجہ میری طرف رکھو، قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا، ذرا بولو ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا معنی ورفعنا لک ذکرک کا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرا سوہنا نبی، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا۔ اب میں نے عرض کیا ربا پیغمبر تو ہوتا ہی اونچا ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی عظمت والا ہے، اے اللہ تیرے تو سارے نبی آلہ اور نبی ہوندہ ہی آلہ ہے، نبی ہوندہ ہی عظمت والے، اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے ہیں، اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے شانوں والے ہیں، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی عظمتوں والا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد تو نے مسجود ملائک بنا دیا، بنانے کے بعد تو نے اس کو جنت کا مکین بنا دیا، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جس نے 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دی ہے، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ ہے کہ جس نے جب اپنا آسا پانی کے اندر مارا تو نے پانی کے اندر راستے بنا دیے تھے، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ ہے کہ جس نے تیری عزت کے خاطر آگ کے اندر چھلانگ کو لگا دیا تھا، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ ہے جو تیرے حکم پر چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جو جب گفتگو کرتا تو پرندے بھی اس کی گفتگو کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ ہے جو اپنے ہاتھ پر لوہے کو رکھتا تو لوہے کو موم بنا کر کے رکھ دیا کرتا، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ ہے، پیغمبر تو تیرا وہ بھی عظمتوں والا جو جب مردے کو حکم کرتا قم باذن اللہ، مردہ قبر سے کھڑا ہو کر اپنے پیغمبر سے گفتگو کرنے لگ جایا کرتا تھا، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جس کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے آلہ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، لیکن یہاں پر تو نے بالخصوص کہہ دیا کہ میں نے اپنے نبی کا ذکر اونچا کر دیا۔ یہ کیا بات ہے؟ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا اے پیغمبر تو میرے سارے آلہ، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ وہ پیغمبروں کا امام ہے، وہ خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھی ہے، اس کے قدم حلیمہ کی اٹھنی پر پڑ گئے، میں نے حلیمہ کی اٹھنی کو تمام اٹھنیوں کی سردار بنا دیا، اس کے قدم ابو بکر صدیق کے کندھوں پر آ گئے، میں نے ابو بکر کو تمام
صحابہ کا سردار بنا دیا. اس کے قدم یثرب کی وادی پر پڑ گئے. میں نے یثرب کو مدینہ الشریف بنا دیا. اس کے قدم مکہ کی دھرتی پر پڑ گئے. میں نے مکہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھا ڈالی. اس کے قدم صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، مفتیہ کائنات، محسنہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑ گئے. میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو جو کچھ بھی عطا کیا وہ اعلیٰ عطا کیا، عصمت والا عطا کیا. آئیے حضرات گرامی قدر، آپ کے اور میرے آقا آپ کے اور میرے لیے کیسے رحمت للعالمین ہیں. توجہ میری طرف رکھیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام، آپ کی رفت. حضور اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. لیکن آؤ پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ علیہ السلام اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. ادھر توجہ میری طرف رکھیے، نگاہیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے. میں اپنی گفتگو کو بڑی تیزی سے اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ میری اماں جان کا تذکرہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آیا ہے. ارے بابا جانتے ہو کون ہے سیدہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ تجھے پتا ہے تیرا اور میرا نکاح کیسے ہوا، کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ حضرت صدیقہ کائنات عرض کرتی ہیں آقا بتلائیے نا کیسے نکاح ہوا؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ میں رات کو سویا ہوا، نیند کے اندر آرام فرما تھا، جبریل میرے پاس آیا. اریتو کی فلم نامی سلاسل یالین، جبریل میرے پاس آیا اور جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا ریشمی جنت کا رومال تھا. اس رومال کے اندر ایک تصویر تھی. جبریل نے مجھے اٹھا کر کے عرض کیا آقا اس رومال کے اندر جو تصویر ہے اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کا رب کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے. رات گزر گئی، جبریل چلا گیا. دوسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا. تیسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا. میں نے کہا اگر رب کا فیصلہ ہے تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جب تیرا اور میرا نکاح ہو گیا اور جب میں نے تیرا چہرہ دیکھا تو مجھے معلوم پڑ گیا ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر کے جبریل میرے پاس آیا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آخنا ہوں نہ کسے دے رشتے دا انتخاب کرے تے بابا کر دے، کسی دے رشتے دا انتخاب کرے تے نانا کر دے، کسی دے رشتے دا انتخاب کرے تے استاد کر دے. لیکن میں اپنی اماں جان پہ قربان جاؤں جن کے رشتے کا انتخاب کیا ہے تو کائنات کے پروردگار نے کیا ہے، اور دلہا وہ تلاش کیا ہے جس جیسا دلہا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں. سبحان سبحان اللہ سبحان. دلہا وہ تلاش کیا جس جیسا دلہا کائنات میں آیا کوئی نہیں، رب نے بنایا کوئی نہیں. اسی لیے تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا. کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا. ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آؤ بات چل پڑی ہے تو میں نوکری پیش کرتا چلا جاؤں. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیا نہیں مانتا؟ کہتا میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا. میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا. اگر میں تجھے ان کا بیٹا مان لوں تے مانا اے ہوئے کہ میں تینوں مومن مان لواں. نہ بابا نہ.
وہ ہر ایرے گہرے نتو خیرے دی ماں نہیں ہے، وہ صرف مومنہ دی ماں ہے۔ اوہ اماں عائشہ کے روحانی بیٹو اونچی کو سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اماں کا تذکرہ کروں تو خوش ہو کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تینوں انہاں دا بیٹا من لوا تے مانا آئے ہویا کہ میں تینوں مومن من لوا، نا بابا نا۔ یہ تقسیم ہے کائنات کے پروردگار کی، یہ عصمت ہمارے حصہ میں آئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آؤ نا، میں نے شعر کے اندر ایک لفظ بولا کہ جب ان پر تہمت لگی، کائنات کے پروردگار نے عزت کی گواہی دی۔ آؤ دیکھو نا، میں تمہیں لے کر کے چلوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت ہے امی عائشہ، میرے نبی کا لباس امی عائشہ، میرے نبی کا وقار امی عائشہ، میرے پیغمبر کی دستار امی عائشہ، میرے پیغمبر کا حرم امی عائشہ۔ ارے تجھے اور کوئی گھر نہیں ملا تو کسی یہودی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی عیسائی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی سکھ کی بیوی پر بات نہیں کرتا۔ تو جب بھی بات کرتا ہے میرے پیغمبر کی زوجہ کے بارے میں بات کرتے، میرے پیغمبر کی عزت کے بارے میں بات کرتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک امی عائشہ کے روحانی بیٹے زندہ ہیں ہم امی عائشہ کی عزت کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ اور میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی کہکشاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ نعرہ تکبیر، شان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان بھئی جو کچھ مال غنیمت اتھے لے آؤ جو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اتنے سٹن دی ضرورت کوئی نہیں ہے، جرے جمع کر کے اتھے لے آؤ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی محبت قبول کرے۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جدو اپنی تعریف سندے سن نا تے انعام چ گلے چ جرا کچھ ہوندا تے اس شاعر نو انعام دیتا کردے سن بھی تو ساڈی تعریف کیتی ہے، تے حضور دے امتی خوش ہوندے نے کہ حضور دی تعریف ہو رہی ہے، حضور دے یارہ دی تعریف ہو رہی ہے، تے انی خوشکی بھی چنگی کوئی نہیں۔ اسی آکھیا کہ بھی تسی وہابیو اللہ دے نا تے نہیں دینا، تے وہابیاں نے آکھیا تسی غیر اللہ دے نا تے نہیں دینا، تے وہابیاں نے آکھیا جاؤ پھر اسی اللہ دے نا تے بھی نہیں دینا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ عجیب انداز ہے۔ تو یہ محبت کا عالم ہے، نوجوانوں کی محبت ہے، تو کوئی فتویٰ نہیں انشاءاللہ۔ رب کعبہ کی قسم امی عائشہ کا رتبہ بلا جدا ہے۔ آؤ نا، پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، پھر سنیے گا کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی داستان عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ تیرے حجرے کی عصمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ۔ اور جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ۔ نعرہ تکبیر، امی عائشہ، اونچی 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 تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، حضرت مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، آل صحابہ، امی عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تذکرہ کر رہا تھا، حضرات گرامی قدر آؤ، آج میرا دل چاہتا ہے آج دی رات اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے چرچے کردے گزر جائے، سبحان اللہ۔ اور میں نو پتہ ہے نہ روٹی کھاون تسی آئے ہو نہ روٹی کھاون میں آیا، تسی بھی حضور دا ذکر سنن آئے ہو، میں حضور دا ذکر کرن آیا، تے گل کوئی نہیں، وقت سارا اے سب تو قیمتی وقت ہے، جرا صحابہ دی عزت عظمت بیان کر دیا گزر رہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، آؤ نا میں آپ کو لے کر کے چلوں، میں تذکرہ کر رہا تھا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ
علیہ السلام کی زوجہ صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی منافقوں نے، ظالموں نے میری اماں جان پر تہمت لگا دی، لیکن میری اماں جان کو علم ہی کوئی نہیں ہے، میری اماں جان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، اے میرے سر کے تاج، اگر آپ اجازت دیں میں اپنی اماں کے گھر چلی جاؤں۔ جب معلوم پڑا اجازت مانگی ہے، میرے نبی پہلے اجازت نہ دیا کرتے، کبھی کبھی روک لیا کرتے۔ اماں جان فرماتی ہیں میں نے اجازت مانگی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا عائشہ اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ میں گھر سے نکلی، اپنے بابا کے گھر پہنچی، جا کر کے میں نے بابا ابو بکر کے چہرے کو دیکھا، آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے کہا بابا ابو بکر کیا آپ بھی مجھ سے خفا ہیں، کیا آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹا یہ تو نے سوچ بھی کیسے لیا ہے، اگر تیرے محبوب پیغمبر تجھ سے ناراض ہے ابو بکر تجھ سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ انداز بڑا عجیب ہے۔ 40 دن گزر گئے، رب کی وحی کا نزول نہیں ہو رہا، لوگ بڑے پریشان ہیں، صحابہ بڑے پریشان ہیں، میرے نبی بڑے پریشان ہیں۔ میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کسی نے کہا آپ بیوی تبدیل کر لیجئے، کسی نے کہا آپ نکاح دوسرا کر لیجئے۔ پھر میرے نبی نے ایک مشورہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے بھی کیا، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یار عمر تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ حضرت فاروق اعظم بولے، عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دوں گا، پہلے آپ یہ بتائیے نا آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ کہا میرا نکاح صدیقہ کے ساتھ رب کی مرضی کے ساتھ ہوا۔ جبریل تصویر لے کر کے آیا، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا ہے، اللہ کے آرڈر کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کو بیوی کائنات کے پروردگار کے حکم کے ساتھ حضرت عائشہ میرے حرم کے اندر آئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم بولے، میں کہا کرتا ہوں نانا بابا۔ حضرت فاروق اعظم کا ایمان بولا۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا اگر بات ایسے ہی ہے، آپ کا نکاح کائنات کے پروردگار کے حکم کے ساتھ ہوا ہے، پھر فاروق اعظم کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا کردار پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی سیرت پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک۔ جب یہ الفاظ فاروق اعظم نے زمین پر کہے آقا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے، کائنات کے شہنشاہ نے یہی الفاظ فاروق اعظم کے قرآن بنا کر کے نازل کر دیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم جو جملے فاروق اعظم نے زمین پر بولے اللہ نے قرآن پاک کی آیات بنا کر کے نازل کر دیے۔ مجھے کہنے دیجئے نا یہ شان ہے میری اماں عائشہ کی۔ ارے کسی کی عزت کی باری آئی تو بچہ بولا، لیکن جب میری اماں جان کی عزت کی صفائی کی باری آئی تو خود پھر کائنات کا پروردگار سچا بولا۔ شان امی عائشہ، شان امی عائشہ صدیقہ۔ ہتھاں نوں لہرا کے بلند ہو کے اپنی ماں دا نام لو۔ کافر توہین کرن تو بعد نہیں آ جے تسی نہ لڑ دو۔ تطہیر اما عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، عظمت امی عائشہ صدیقہ، شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔
سبحان اللہ. صبح 15 منٹ رہ گئے 12 وجن چ چلا اے 12 وجن چ 15 منٹ رہ گئے. اس گل تے بھی آکھو سبحان اللہ. سبحان یہ جلسہ دے حضرت شیخ صاحب ہونے شروع ہویا. سبحان اللہ ہے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے. آپ نے مجھ ناچیز کا مجھ گناہگار کا انتظار کیا اور تسی صحابہ دے تذکرے سنن واسطے تسی صحابہ دے غلام تے میں آکھنا ہونا جرا صحابہ دا غلام ہے میں انہاں دا غلام ہوں. سبحان اللہ. میرا تو دل چاہتا ہے میں ان کی جوتیاں اٹھاؤں جو اماں جان کا تذکرہ کرتے ہیں جو صحابہ کا وہ اس دور چ صحابہ دی عظمت دے ڈنکے بجاندے. سبحان اللہ. میرے مشائخ بیٹھے ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام کا جو ہے وہ نام ہی پیغام صحابہ رکھا ہے. سبحان اللہ. آئیے حضرات گرامی قدر میں عرض کروں. سبحان اللہ. میری اماں جان کا تذکرہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو مجھ سے خفا ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے, جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے. انی اریتو کی فلم نامی حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تیرے دل میں تھوڑی سی خفا ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے. عائشہ عرض کرتی ہیں آقا کیسے معلوم پڑتا ہے, میں تو اظہار بھی نہیں کرتی ہوں. آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہے تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم ہے, جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے رب محمد کی قسم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری اماں جان نہ یوں پیالے سے پانی پی رہی, توجہ میری طرف رکھیے, یہ محبت کی باتیں ہیں. میری اماں جان پیالے سے پانی پی رہی ہیں. میرے آقا پوچھتے ہیں, یوں اماں جان نیچے رکھنے لگی, آقا پوچھتے ہیں عائشہ ذرا یہ پیالہ مجھے دیجئے نا. میری اماں جان نے پیالہ تھما دیا میرے آقا کے ہاتھوں میں. حضور پوچھتے ہیں عائشہ بتا تو صحیح تو نے کہاں پر ہونٹ رکھ کر کے پانی پیے ہیں. عرض کرتی آقا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. فرمایا عائشہ میرا دل چاہتا ہے میں بھی وہیں پر ہونٹ رکھ کر کے پانی پیوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک یار آیا میرے نبی کا, آ کر کے عرض کرتے آقا بتلائیں تو صحیح نا آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے. حضور فرماتے مجھے سب سے زیادہ اپنی زوجہ عائشہ سے پیار ہے. سبحان اللہ. بڑی عجیب بات تھی نا کہ بھری مجلس کے اندر اپنی زوجہ کا تذکرہ کرنا کہ مجھے اپنی بیوی سے پیار ہے. آج بھی لوگ شرماتے ہیں نہیں تذکرہ کرتے. عجیب انداز ہے نا. پلا کسی ہور نو آکھی جان کے مینوں بڑا پیار ہے اپنی بیوی نو نہیں آکھن گے. سبحان اللہ. یہ عجیب انداز ہو گیا. لیکن حضور کی سیرت دیکھیے کہ آپ مجلس میں بیٹھ کر کے فرما رہے مجھے اپنی زوجہ عائشہ سے پیار ہے, مجھے عائشہ سے محبت ہے, مجھے عائشہ سے الفت ہے. انہوں نے فوری سوال تبدیل کیا, کہا آقا نہیں آپ یہ بتائیے مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے. میرے نبی کو معلوم پڑ گیا. میرے نبی نے پھر حضرت عائشہ کا نام شامل کر کے کہا کہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ کے بابا سے پیار ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ ابو بکر حضرات گرامی کے ذرا توجہ میری طرف رکھیے. میں اب آپ نے تذکرہ شروع کر دیا ہے تو میں آگے چلتا چلا جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منٹ رہ گئے 12 تے میرا دل چاہتا ہے اج میں پھر حضور دے یاراں دا تذکرہ آخری منٹاں چ ہو جائے. اگر ایڈوانس آکو سبحان اللہ. نہیں ہمیں نہیں چاہتے ہو ہاتھ چوکی آکو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر میں نے عرض کیا میرے پیغمبر کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا اللہ عطا کیا, اور حضور کی اللہ نے اتنی شان عطا کی پہ جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ عرفہ بلند و بالا کر دیا. حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی, یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے. ارے بابا یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ زمانہ اس لیے ہے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے. ارے جس زمانے کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے وہ زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. تو پھر جس یرانے کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے تو وہ یرانہ بھی یرانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. جب ابو بکر کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی پھر ابو بکر ساری امت میں سے اعلیٰ. جب فاروق اعظم کی نسبت میرے نبی کی طرف ہوئی فاروق اعظم ساری امت میں سے اعلیٰ. ارے بابا رب
صحابہ کی قسم ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھ لیا اللہ نے اس کو اعلیٰ کر دیا. اس لیے تو میں بھی کہتا ہوں صحابہ عام جماعت نہیں ہے بلکہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے. اور ذرا بول کر کے بتاؤ صحابہ جنتی سارے کے. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، پیغام صحابہ، شان صحابہ. حضور دے سارے یار آلہ. میرا دل کر دے کہ میں آخری 10 منٹاں چ تانوں قرآن دے 30 پاریاں چو حضور دے یاراں دی شان سناؤں. سبحان اللہ. اے ساری تقریر ایک سائڈ تے ہون ذرا نا ایک سائڈ تے میرے بھائی مینوں کہہ رہے سن جی کھلو جاؤ تے میں انہاں دا ذرا نا او گل دی لاج رکھتے ہوئے میں کھلو رہا. سبحان اللہ. شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، پیغام صحابہ، عظمت صحابہ، رفت صحابہ، بلندی صحابہ. نعرہ تکبیر، وقاسم فاروقی صاحب. وکیل صحابہ کاش احمد فاروقی صاحب. حضرات گرامی کا توجہ، ٹائم بڑا کم ہے، توجہ میری طرف رکھیے. اللہ نے میرے نبی کے اشاروں کو اتنی عظمت عطا کی ہے. حضور فرماتے ہیں مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار. جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور یہیں پر بات بس نہیں ہے، وہ کہتا ہے صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جو صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا ہے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے. کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ فرمایا اور کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس کے بعد کائنات کے پروردگار کے قرآن پاک کے جو اگلے الفاظ ہیں یہ دیکھو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر ایک انداز یہ بھی تھا کہ اللہ میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ کرتا، میرے پیغمبر کے کردار کا تذکرہ کرتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے. لیکن کائنات کے پروردگار نے دلیل کے طور پر میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ نہیں بلکہ صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر دیا. کیا مانا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد اعلان فرما دیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا مانا؟ کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہنا چاہتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا. اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا. ارے بابا مجھے تو نہیں پتا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا کردار کیسا، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی گفتار کیسی، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی صداقت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی عدالت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کے روزے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا حج کیسا، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی کملی کیسی، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا لباس کیسا، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا امامہ کیسا، یہ صحابہ نے بتایا. اس امامے کا رنگ کیسا، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا جہاد کیسا، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر بولتے کیسے، صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر مسکراتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر روتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر معراج پر گئے، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر نے جنت کی سیر کی، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر بدر میں آئے، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر احد میں آئے، یہ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر نے خندق کھودی، یہ
صحابہ نے بتایا خندق پر پیٹ پر پتھر باندھے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے دندان شہید ہوئے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر ساری رات کھڑے ہو کر کے رب کے سامنے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا انداز کیسا، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے دن کیسے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی راتیں کیسی، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر چلتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر رکتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے غصے کا عالم کیسا، یہ صحابہ نے بتایا جب غصہ آتا آپ کی پیشانی پر ایک رگ کس انداز کے ساتھ ابھر کر کے باہر آتی، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر مسکراتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا جب آپ مسکراتے آپ کے کتنے دندان مبارک نظر آتے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے ہاتھوں کی نرمائی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے پسینے کی خوشبو کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا قرآن آپ تک صحابہ نے پہنچایا، حدیث آپ تک صحابہ نے پہنچائی، کلمہ آپ تک صحابہ نے پہنچایا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، آج اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا، اسلام چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ جائیے جا کر کے دیکھیے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، جس نے صحابہ کو نہیں مانا، جائیے جا کر کے دیکھیے اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے، اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے، اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے، اس کے پاس دین اسلام نہیں ہے، اس کے پاس ایمان اسلام نہیں ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جس کے پاس صحابہ ہیں اس کے پاس رب کا قرآن ہے، جس کے پاس صحابہ ہے اس کے پاس نبی کی اذان ہے، جس کے پاس صحابہ ہے اس کے پاس حضور کا کلمہ، جس کے پاس صحابہ اس کے پاس حضور کی سیرت، جس کے پاس صحابہ اس کے پاس حضور کا کردار، جس کے پاس صحابہ اس کے پاس رب کی توحید ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان منہ میں زبان رہے گی ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، نعرہ تکبیر، مولانا وقاص فاروقی صاحب، سبحان اللہ۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب، لو جو نعرہ تکبیر۔ 12 بج گئے نے انشاءاللہ تے باقی جری تقریر ادھار ہے، کائنات دا پروردگار آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ نہیں انشاءاللہ پھر میں بھی اٹھانے نہ وعدہ کیتا سی بھی 12 بجے تک آخری نے بھی اسی بھی ٹوڑا انتظار کیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو جی میں انشاءاللہ پھر حاضر ہیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ کینٹا لا دو ہیں اندے جو پٹرول پہندا پتر، پٹرول بڑا مہنگا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے۔ چلو تے تسی کہندے سو 11 بجے مکانا، وہ کہندے 1 بجے مکاؤ ہونا ہے تے اے ٹوڑی وجہ تو آخری سن بھی 11 بجے مکاؤ، وہ فرما 1 بجے کرو جی انشاءاللہ۔ توجہ میری، چلو میں انشاءاللہ اب جو میں تقریر کرنے لگا ہوں نا وہ پورے گھنٹے کی برابر ہے انشاءاللہ، تے اندے 10 منٹ گھنٹے دے برابر نے، تے اندی فیس 10 منٹہ دی لادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب نو آگ چھڑو انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نواز۔ توجہ میری طرف رکھیں، کائنات کے پروردگار نے صحابہ کی عظمت قرآن پاک کے اندر بیان کر دی ہے۔ علماء نے لکھا قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کا مسکرانا، صحابہ کے گھوڑوں کا چلنا، کائنات کے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا اور اعلان فرما دیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقحا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جو پتھروں سے ٹکرائی، جو شرارے نکلے، تیرا
پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کر دیا۔ ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایڈوانس کے سبحان اللہ، ایک بار پھر آخو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آؤ قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا یہ جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ والصابرین والصادقین، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت، اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اے اللہ یہ سبیل مومن کون ہے جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ اليوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نوواں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل دہل جایا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرتا، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، جن کو فرشتے سلوٹ ماریں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ ویخرون للاذقان، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ لہم جنات الفردوس نزلا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے اللہ جنہوں نے تیری رضا کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے، اے اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ یہ مومن مسلمان کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر ڈٹ کے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگاتے رہے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
علی حبہ مسکینا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، آبا صوت واللہ ان جاءہ اللاما، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ 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 صحابہ۔ ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ آج فرشتے یہاں پر موجود ہے، فرشتے یہاں پر موجود ہے۔ اللہ پوچھے گا فرشتوں کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے کہیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، نور ایمان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، پچھلے ادیان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، تورات و انجیل میں صحابہ صحابہ، حکم تعمیل میں صحابہ صحابہ، ادائے خلیل میں صحابہ صحابہ، نگاہ جلیل میں صحابہ صحابہ، وفاق عنوان میں صحابہ صحابہ، قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ، عبادت و ریاست میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، جرت و بصالت میں صحابہ صحابہ، دلیل و دلالت میں صحابہ صحابہ، شان و شہادت میں صحابہ صحابہ، محبت و ارادت میں صحابہ صحابہ، خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ، فتح افغان میں صحابہ صحابہ، روم و ایران میں صحابہ صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ، عمل کی آذان میں صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ یہ جتنی میں نے صحابہ کی تعریف کی ہے، ان تمام تعریف کے اندر اہل بیت بھی مکمل شامل ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں یارو ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ والے بیت، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ والے بیت۔ حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب مراد کے لیے دعا کریں، یہ بیمار ہیں، خصوصی طور پر دعا فرمائیں اپنے ہمارے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی سعید صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نورینہ صالح اولاد عطا فرمائے، اور بابا جی عبدالرشید صاحب جنہوں نے جو اس مسجد کے بانی ہیں، آج جو جتنا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، طلباء قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسہ چل رہا ہے، جتنا کام، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ کام بابا